السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 418 اور سورۃ الاحزاب کا بحمد اللہ و توفیقہ آغاز کر رہے ہیں۔ 6 آیات ہیں آج کی، اور احزاب یعنی ہمارے یہاں جو مشہور ہے نا غزوہ خندق، اس کا نام احزاب بھی ہے۔ احزاب حزب کی جمع یعنی اس میں کافی لشکر جمع ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اب اس میں جو ہے شروع میں تمہید ہے، اور پھر ایک ایسا شخص جو دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس 2 دل ہیں، ایک مسلمانوں کے ساتھ ایک کافروں کے ساتھ، تو اس کی نفی کی گئی ہے۔ دوسرا، اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں جیسا کہہ دے تو وہ حقیقت میں تمہاری ماں نہیں ہوتی، ماں تو وہ ہے جس نے جنا، لہذا بیوی کو اگر کوئی ماں جیسا کہہ دے تو یہ بری بات ہے، تو اس کا کفارہ سورہ مجادلہ میں ہے، تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر بھی مختصر ہے کہ وہاں آپ دیکھیں ایسی صورت میں جو ہے غلام کو آزاد کریں یا 2 مہینے کے روزے لگاتار، یا ہے کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو اس وقت تفصیل ہوگی انشاءاللہ۔ اب رہا لے پالک، یعنی کسی کو آپ نے گود لیا تو اپنا نام لگانا یہ درست نہیں، تو اس کی تفصیل اب تو سنیے گا، مطلب ہے کہ ساتھ میں رہیے گا اسی صفحہ پر کچھ اور اگلے صفحات پر، اور رہا احزاب کا ذکر بھی ہم اگلے صفحات میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کافرین اور منافقین کی ہرگز اطاعت مت کرو، یقیناً اللہ تعالی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور کانے کے معنی تھا، ہے اور رہے گا، تو خطاب ہے یا ایھا النبی، لیکن سنایا جا رہا ہے کافروں کو اور منافقین کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے، مگر انہیں کہا جا رہا ہے، ایک انداز ہے قرآن شریف کا اسلوب۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ پیروی کیجئے اس بات کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے تیرے رب کی جانب سے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہیں ہر عمل سے خوب خبردار ہے، خبیرہ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر ہی بھروسہ کریں، ساری کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب جو 3 باتیں ہم نے بتائے تھے تو سنیے گا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ نے کسی آدمی کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے، جیسے کہ مدینہ میں ایک شخص کہتا تھا۔ دوسری بات، اور تمہاری بیویاں اللہ جب ایک بیوی کا ذکر ہوگا، ایک عورت کا، ایک بات کا، تو اللتی، تو یہ اس کی جمع ہے اللہ، تو تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کرو، یعنی تم انہیں اپنی ماں جیسا کہہ دو، تمہاری حقیقی مائیں نہیں، اور جنہیں تم پکارو اپنے بیٹے، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں، بلکہ یہ باتیں کیا ہیں تم اپنے منہ سے کہتے ہو، حقیقت کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہہ رہے ہیں کہ وہ 9 بیویاں جنہیں تم ماں جیسا کہو وہ تمہاری حقیقی ماں ہیں، اور جسے اپنا بیٹا کہہ کے پکارو وہ تمہارا حقیقی بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
حق بات کہتے ہیں اور رہبری کرتے ہیں درست راہ کی طرف۔ تو زہار کا مسئلہ تو سورہ مجادلہ میں پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص کہہ دے اپنی بیوی کو ماں تو نہیں ہوئی، مگر ایک کفارہ دینا ہوگا، تو وہ کفارہ ہے اس میں کہ غلام کا آزاد کرنا، یا ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے، یا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو تفصیل انشاءاللہ مجادلہ میں پڑھیں گے۔ لے پالک، منہ بولا لڑکا، تو ابھی شروع ہو رہا ہے، مکمل معلومات ابھی نہیں دی جائے گی، صفحہ در صفحہ ہم رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے غزوہ خندق، جنگ احزاب، وہ بھی صفحات پر ہم مطالعہ کریں گے، تو ساتھ میں رہیے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ دیکھیے اخطأتم نہ کہ اخطا۔ ادعوہم یعنی بچوں کو ان کے باپ سے پکارو، باپ کے نام سے، نہ کہ اپنے ناموں سے۔ اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے کہ جو تم نے بچے پال رہے ہیں، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں گود میں لیے ہیں، تو انہیں اپنے نام سے نہیں، باپ کے نام سے پکار۔ اگر تم نہیں جانتے ان کے باپوں کو، مطلب ہے کہ کوئی بچہ ملا، گم ہو گیا، آپ نے اسے سنبھالا، گھر میں پال رہے ہیں، ان کے باپ کا نام معلوم نہیں، نہ وہ بتا رہا ہے، تو تمہارے دین میں بھائی ہیں یا دوست، موالی، مولا کی جمع دوست۔ مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، حامی، سردار، آقا۔ ہاں، اب جو کچھ ہوا خطا، اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن اب ایک جان بوجھ کر جو تمہارا دل کرے اس پر گرفت ہوگی۔ ہاں، جو ہو چکا اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اب شریعت مطہرہ آ چکی ہے، تو انشاءاللہ پڑھیں گے صفحہ در صفحہ۔ اب ذکر ہو رہا ہے نبی کے تعلق سے اور وراثت کے تعلق سے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اب دیکھیے امہاتم کے بعد وہ اولو نے کہنا جی، تو نبی زیادہ حقدار ہے مومنین کی اپنی جانوں سے، یعنی جو مومنین ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے؟ نبی سے، اطاعت نبی کی، تو وہ حقدار ہیں۔ یہ ایک بات بتا دی جا رہی ہے، یعنی مومنین کی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حقدار کون؟ نبی۔ دوسری بات، آپ کی بیویاں مومنین کی مائیں، یعنی بات ختم ہو گئی، درجہ ان کا بڑا ہے۔ اب رہا سوال، چونکہ مدینہ میں انصار مہاجرین کی مدد کرتے تھے گھروں میں، یہاں تک کہ آپ تاریخ پڑھ چکے ہوں گے کہ اب جن کی چند بیویاں ہیں تو ایک کو طلاق دے کر ان سے نکاح کرواتے تھے، لیکن یہ کہ مال دولت میں ان کا حصہ، تو اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، مومنین سے اور مہاجرین سے۔ یعنی اب جو وراثت تقسیم ہوگی وہ ایمان کی بنیاد اور ہجرت کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ رشتہ داری۔ ہاں، یہ کہ تمہارے دوستوں کے اولیاء، یعنی جو ہجرت کر کے آئے یا جو مومنین ہیں، تم اپنے دوستوں کی طرف اچھا ہو، کوئی حسن سلوک کرو، یہ اور بات ہے۔ اور سنیے، یہ کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، کیا؟ وراثت، یعنی جو بھی یہ باتیں ابھی بتائی جا رہی ہیں، اور وراثت کی تقسیم اب کیسے ہوگی؟ رشتہ، جسے ہم کہتے ہیں نا رشتہ و اقارب کی بنیاد پر،
جس کی تقسیم سورہ نساء میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ بتلا دی گئی ہے۔ تو آج کے صفحے میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔